دوستوں، آج پہلی جمادی الاول اور جمعۃ المبارک کا دن ایک ساتھ آ گیا ہے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت رب ذوالجلال کو یا قادروں اور یا رزاقوں سے پکار کر دیکھو، انشاءاللہ رب کی رحمت اتنی جوش میں آ جائے گی کہ آج اللہ پاک سے جو بھی حاجت کرو گے، جو بھی رب سے مانگو گے، اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ والو، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ میں نے یہ عمل ایک سال پہلے 3 سے 4 ہزار بندوں کو دیا تھا، اور ان 3 سے 4 ہزار بندوں کے اوپر رب کی خاص رحمت ہوئی ہے، اور رحمت بھی غیب سے ہوئی ہے۔ ان کی مدد اللہ پاک نے غیب سے فرمائی ہے۔ اللہ والو، یہ غیبی خزانوں کا بالکل یقین کرے جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آپ پر قرضے کتنے ہی مرضی بڑے کیوں نہ ہوں، آپ لوگ کتنے ہی مقروض کیوں نہ ہوں، بس آج یہ شاندار وظیفہ صرف آپ لوگوں نے جمادی الاول کی 1 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا دن تو ویسے ہی مومنوں کی عید کا دن ہے، اور سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو جمادی الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہم سب کے لیے رحمت والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں ناگہانی آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائے، اور کامیابیوں کو ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اور گزشتہ جو مہینہ گزر گیا ہے، میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا۔ اللہ والوں، آج یقین کرے جو عمل دے کر جاؤں گا، اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا، انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی، کبھی فاقہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ یہ وظیفہ چھوٹا تو ہے، لیکن اس میں جو طریقہ کار ہیں اور اس میں کو وظیفے کو جس طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ والو اگر آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ میں رب کو حاضر و ناظر جان کے بولتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں بے شمار کے فائدے ہیں۔ رب نے شفا، رحمت، اپنے راز سب کچھ قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں، اور اللہ والوں یہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج جمادی الاول کی 1 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو معجزہ ہوگا، اس کے بعد اللہ پاک کی جو کرم نوازی آپ پر ہوگی، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کامیابیاں اس طریقے سے آپ کو ڈھونڈیں گی، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ دولت، یہ روپے، یہ پیسہ اس طریقے سے بھی مل سکتا ہے۔ یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ کامیابی کی طرف لے کر جانے والا عمل ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے یہ دولت کی خاص تسبیح اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس آج یہ دولت کی خاص تسبیح آج کے دن پڑھ لو، تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھ لو۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو پہ کلک کرا ہے، آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن اگر اس وظیفے کو پڑھنا بھول جائیں گے تو یقین کریں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ اتنا زیادہ قیمتی عمل اور اتنا زیادہ اچھا وظیفہ اور جو مبارک دن آپ کو ملا ہے، آپ لوگ اس کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر۔ اللہ والو، ایک بات یاد رکھیے گا، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنا میں منع نہیں کر رہا کہ اچھی بات نہیں ہے، بیٹھے، لیکن اس میں ہم لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جو بندہ رب کو دوست بناتا ہے تو پھر رب العالمین بھی دوستی نبھاتا ہے، اور یہ وظیفہ ایسا ہی ہے۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس جب بھی آپ کے ملک میں 1 جمادی الاول اور پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، یا چاہو تو نماز عصر کے بعد پڑھ لو،
یا چاہے تو آپ لوگ مغرب کی یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو یا تہجد کے وقت پڑھ لو، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی۔ اگر اللہ پاک سے اولاد کی خواہش مند ہو، آپ لوگ بے اولاد ہیں، تو انشاءاللہ نرینہ اولاد کے لیے بھی اللہ پاک سے سوال کر سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ بعض اوقات آپ لوگ چند غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آج یکم جمادی الاول اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن وظیفہ دھیان سے کریں اور ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، آج جمادی الاول کے نئے چاند کا واسطہ، یکم تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں،
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں. اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں. اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, اللہ والوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے, یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے, تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا. کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے, یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے, اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے, رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے. آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے. اللہ والوں یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا. اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا.
اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے
یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ایک نام ہے یا اللہ جو کہ رب کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا نام ہے یا ربنا۔ دوستوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے پکارنے والے، یعنی اے میرے پروردگار۔ دوستوں، یا ربنا ایک ایسا پر اثر اور محبت برا یہ الفاظ ہے، ایسی پکار ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف الفاظ یا کلمات نہیں بلکہ بندے کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ ہے۔ رب وہ ذات ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، ہر لمحہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا ربنا تو یہ گویا دل سے نکلنے والا ایک درد بھرا سجدہ ہوتا ہے جو بندہ زبان سے نکال کر سیدھا اللہ کی حضور پہنچا دیتا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ یا ربنا کہنا ایسا ہے جیسے ایک بچہ بھوکا ہو، پیاسا ہو اور مجبور ہو اگر اپنی ماں کو پکارتا ہے، اور ماں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ہمارا رب ماں سے بھی زیادہ، یعنی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر مہربان ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یا ربنا پڑھنے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص بار بار رب کو دل سے پکارے، یعنی یا ربنا کہے، یعنی اے میرے پروردگار، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دل میں سکون، چہرے پر نور، اور زندگی میں اس میں رحمت اترتی چلی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ دعا شروع کرنے سے پہلے یا درمیان میں یا ربنا کہتا ہے، یعنی اے میرے پروردگار، تو اس کی دعا زیادہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور میں، یعنی دربار میں پیش ہوتی ہے، اور قبولیت اس کی یقین کرے امکانات سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ غم، قرض، بیماری، تنہائی، بے سکونی، جو بھی مشکل ہو، یا ربنا کے تقرار اور دل سے پکارنے سے اللہ پاک غیب سے رستے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس محبت والے انداز سے پڑھنا ہے، کس عاجزی والے انداز سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ اتنا تیر و ہدف عمل بتا رہا ہوں، یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ گویا صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یقین کریں، رزق، دولت، شہرت تو بہت چھوٹا ہے اس کے آگے، کامیابیاں تو اس عمل کے آگے بہت چھوٹا الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرب سے نوازے گا۔ اللہ پاک آپ کو یقین کرے اتنا رزق کریم اور رزق کثیر عطا فرمائے گا، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جب یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیں، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے۔ رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، رب کے خزانے بڑے وسیع و عریض ہیں۔ رب بڑا غیرت والا ہے، رب بڑا بزرگی والا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ادب سے مانگا جائے، دل کا تعلق مضبوط کر کے مانگا جائے۔ یہ نہ ہو موبائل میں لگے ہوئے اور پھر وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے نہیں۔ اب وظیفہ آپ نے بہت اچھے انداز میں یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پہ رحم کر دے گا، آپ پہ کرم کر دے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ کوشش کریں تو کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کر لیں۔ اگر اپنے ساتھ آپ لوگوں نے چینی رکھی ہوئی ہے یا چاول رکھا ہے، اس کو صدقہ کر دیں، جیسا کہ میں آپ کو باقی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ تو اللہ والوں، اس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔